اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چودھری افضال راوڑ تو آریہ قوم رشیا سے یعنی کہ روس سے بھوک کی وجہ سے برصغیر پاک و ہند میں داخل ہوئی تو انہوں نے دراوڑ لوگوں پہ حملہ کیا۔ تو پہلے حملے میں یعنی کہ جنگ کی دراوڑ لوگوں کے ساتھ، تو پہلی جنگ میں وہ جیت نہ سکے، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے یہاں پہ آ کے آباد کاریاں کی، یہاں پہ ہمارے لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف کیا، ہمارے لوگوں میں سازشیں پیدا کی، ہمارے لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا، اور یہاں پہ انہوں نے جھونپڑیاں بنائیں، اور یہاں پہ انہوں نے دراوڑ لوگوں کی تہذیب کی ہیلپ لے کے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو ہمیں یہاں رہنے کا موقع دیا جائے، تو دراوڑ لوگوں نے یہ اپنے اعلیٰ ظرفی کی وجہ سے ان کو مہمان سمجھ کے یہاں پہ ان کو جھونپڑیاں لگانے کی اجازت دی، اور ان کو خوراک بھی دی تاکہ وہ یہاں پہ جی سکیں۔ تو پھر انہوں نے ہمارے دراوڑ لوگوں کو ہمارے خلاف ہی کرنا شروع کر دیا، اور ہمارے دراوڑ لوگوں کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ تو جب سازشیں شروع کر دیں تو وہ جنگ میں تو نہیں جی سکے تھے، لیکن جب انہوں نے سازش کر کے ہمیں علیحدہ ڈسپرس کر دیا ہمارے باوجداد کو، تو پھر انہوں نے حملہ کیا دوبارہ۔ تو یہ جنگ ایک دن یا ایک سال یا 2 سال یا چند سال نہیں چلی، یہ جنگ 2 صدیاں پورے چلی ہے، 1520 سے لے کے 1320 تک۔ اور یہ جنگ اتنی لمبی چلی، اور دراوڑ لوگ جب جنگ ہوئی تو دراوڑ جو فیملی کے لوگ تھے، دراوڑ لوگ تھے، پہلے ہی اپنے بھائیوں کے ایک دوسرے کے خلاف ہو چکے تھے، سازشوں کی وجہ سے، اپنے لوگوں کی مخالفتوں کی وجہ سے، منافقت کی وجہ سے، تو دراوڑ لوگ جنگ ہار گئے اور آریہ قوم غالب آ گئے۔ تو اس ٹائم وہ دور تھا کہ جو قومیں جنگیں ہار جاتی تھی اور جو قومیں جنگیں جیت جاتی تھی، ہاری ہوئی جنگوں کا جتنا سرمایہ ہوتا تھا وہ ان کی پراپرٹی، یعنی کہ جو قوم، جو معاشرہ، جو قبیلہ فتح کر لیتا تھا ایریا، تو وہ ان کی پراپرٹی ہو جاتا تھا۔ تو سیم اسی طرح آریہ قوم نے دراوڑ لوگوں کے ساتھ جنگ کی اور دراوڑ لوگوں پہ ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ دیے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب وہ قومیں جو جنگ ہار جاتی ہیں اور وہ قومیں جو جنگ جیت جاتی ہیں، تو ہاری ہوئی مغلوب قوموں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ تو دراوڑ لوگوں کو، بھائی بندوں کو قتل کر دیا، عزت پامال کر دی، اور دراوڑ لوگ کے ساتھ اتنا ظلم کیا کہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے مختلف ایریا میں ڈسپرس ہو گئے، مختلف ایریا میں پھیل گئے، جیسے کہ جنوبی انڈیا ہے جس میں اتر پردیش کرنالا ریاست ہے، وہاں پہ ابھی بھی دراوڑ موجود ہیں، وہاں پہ چلے گئے، سری لنکا، بنگلہ دیش، اور کوئی یورپ کی طرف بھاگ گئے اپنی جان بچانے کے لیے۔ تو کچھ لوگوں نے، جو ہمارے دراوڑ کے لوگ تھے، انہوں نے آریہ قوم کی اطاعت قبول کر لی۔ تو مطلب وہ اپنی کیپیسٹی اس حساب سے، وہ لوگ جو سازشوں میں آ چکے تھے تو وہ لوگ آریہ قوم کے انڈر آ گئے، اطاعت قبول کر لی، اور جو لوگ نہیں قبول کی ابھی تک بھی وہ جنگ لڑ رہے ہیں آریہ قوم کے خلاف۔ تو جب اتنا ظلم ہو اور آریہ قوم نے یہ ایک ڈیسیژن کیا، یہ فیصلہ کیا، اور یہ انہوں نے ایک پراپر ایک سسٹم اپنے لوگوں کو بتایا کہ ہم نے دراوڑ لوگوں کو سے حملہ کر کے اپنی حکومت چھینی ہے، دراوڑ لوگوں پہ حملہ کر کے ہم نے وہاں سے ان سے ہم نے ہر چیز چھینی ہے۔ اگر دراوڑ لوگوں کو ہم نے اٹھنے دیا یا ان کو اٹھنے کا موقع دیا تو یہ لوگ دوبارہ مل کے کوشش کریں گے اور ہم پہ حملہ کر کے دوبارہ حکومت لینے کی کوشش کریں گے۔ تو انہوں نے دراوڑ لوگوں کو اتنا دبا کے رکھا، اتنا ظلم کیا کہ جو لوگ دراوڑ کا نام لیتے تھے اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اور ایل باشم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ دراوڑ لوگوں کے ساتھ ایسا لگتا تھا کہ آریوں کی صدیوں کی دشمنی ہے، کہ جن لوگوں کو دراوڑ نام بھی لیتا تھا یا جس کو سزا دینی ہوتی تھی ان کی زندہ کی کھال اتار لی جاتی تھی۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب اس حد تک آریہ لوگوں نے ظلم اور بربریت کی تو لوگوں نے دراوڑ نام لینا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد آریہ قوم نے یہاں پہ جب حکومت کی تو آریہ قوم ہندو لوگ تھے،
تو انہوں نے یہاں پہ ہندوؤں کو پروموٹ کیا، اور تاریخ میں ہر جگہ پہ لکھا ہے آریہ قوم کے بعد یہاں پہ ہندو آئے ہیں اس بر کی پاک و ہند میں۔ تو یہاں پہ انہوں نے ذات پات کا نظام سٹارٹ کیا ہندوؤں نے،